السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا موضوع موسمی بخار، نزلہ زکام، کیرا، کھانسی، نمونیا اور دیگر امراض، یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہونے والے فلو کا ٹریٹمنٹ اور وجوہات۔ دیکھیں، یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن مختصراً بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب دو موسم مل رہے ہوتے ہیں، گرمی سے ہم سردی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دن میں گرمی ہوتی ہے، خشک ہوا ہوتی ہے، اور رات میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب موسم تبدیل ہونے لگتا ہے تو ذرا سی بدپریزی کے ساتھ یا ہوا میں یہ وائرل شامل ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے انسان فلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلو میں کیا ہوتا ہے؟ گلے میں خراش ہوتی ہے، چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، گلے میں درد ہوتا ہے، نزلہ پانی کی طرح بہتا ہے، اور اس کی تیزی سے، اس کی شدت سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ ٹونسلائٹس بھی ہو جاتے ہیں، گلے میں سورنس ہوتی ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، اور سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور ہائی فیور بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں دو تین وجوہات ہوتی ہیں۔ جب دن میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے بچے یا بڑے پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں اور وہ فوراً ان کا گلا چوک ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جو بھی شخص فلو کا شکار ہے اس سے وہ متاثر ہو سکتا ہے، چھینکوں کے ذریعے یا دوسری ہوا کے ذریعے۔ تو ایسے میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بہت اعلیٰ و بالا ثابت ہوا ہے۔ ایلوپیتھک میں لوگ دو اینٹی بائیوٹک کے کورسز کرتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک جو ہے اس نزلے کو فوری طور پہ جکڑ دیتی ہے، کنجیشن بڑھ جاتی ہے، اور نزلہ جو اندر موجود ہوتا ہے آسانی سے خارج نہیں ہوتا۔ لہٰذا باشعور لوگ ہومیوپیتھک علاج کی طرف آ جاتے ہیں یا پہلے ہی دن سے ہومیوپیتھک علاج کرواتے ہیں۔ معالج کو چاہیے کہ بالترتیب اگر علاج کرے تو فوری طور پہ رزلٹ آتا ہے، لیکن بخار اپنے ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ بخار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، چاہے وہ وائرل فیور ہو، یہ 4 سے 7 دن عام طور پہ لے لیتا ہے، اور فلو بھی اتنا ہی ٹائم لے لیتا ہے۔ بالترتیب اگر علاج کیا جائے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکے اور قہوے وغیرہ بنا کے لیتے ہیں جو کہ پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر ٹوٹکا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ انسان پرہیز کرے، سادے نیم گرم پانی کے گارگلنگ کرے، غرارے کرے، اور اپنے آپ کو ہوا سے اور ٹھنڈ کی شدت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین اور پہلا علاج، اگر مریض فوری طور پر آپ کے پاس آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ ہے، گلے میں خراش ہے اور سر میں درد ہے اور بخار ہو گیا ہے، فوری طور پر آنے والا مریض، یا اگر وہ کہتا ہے کہ کل سے مجھے یہ شکایت ہے، تو اس کو فوری طور پہ ایکونائٹ دینی چاہیے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ ایسے میں ایکونائٹ اور فیرمفاس ملا کے دے دیتا ہوں، یا صرف ایکونائٹ دیتا ہوں۔ ایکونائٹ ایک ایسی دوا ہے، آپ کی عزت کو باوقار طور پہ بڑھا بھی دیتی ہے، اور کبھی کبھی انسان اس سے مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایکونائٹ کے سمٹمز ملتے ہیں تو وہ تیر کی طرح جا کے ملتے ہیں اور فوری طور پہ آرام آتا ہے، اور ورنہ ایکونائٹ سے بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ مایوسی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے فیرمفاس ساتھ میں دینے سے، یا بیلاڈونا کے سمٹمز اگر ہیں تو ایکونائٹ کے ساتھ دینے سے مریض کی شدت میں کمی ہوتی ہے اور معالج کے عزت و وقار میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایکونائٹ کا فیرمفاس کے ساتھ اور ایکونائٹ کا بیلاڈونا کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن ہے۔ 3 گھنٹے کے وقفے سے آپ یہ دوا دیں، نزلہ، چھینکیں ایک دن کی دوا میں ہی واضح طور پہ بہت بہترین کمی کا باعث بنتی ہے۔ اب مریض کو شدید بخار ہے، گلے میں شدید تکلیف ہے، ٹونسل سرخ ہو رہے ہیں، سر میں شدید تکلیف ہے، تو ایسے میں آپ بیلاڈونا استعمال کروائیں، 2 دن کی دوا دیں، 2 دن میں واضح طور پہ بہت اچھا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب مریض اگر خشک کھانسی کا شکار ہو گیا ہے، کنجیشن ہے، زبان آپ دیکھیں کہ سفید ہے، خشک ہے، پانی زیادہ پی رہا ہے، تو ایسے میں برائیونیا اس مرض میں، اس تکلیف میں، موسمی اثرات میں بہترین کام کرتی ہے۔ برائیونیا میں نزلہ زکام بھی ہے، گلے میں حلق میں نزلے کا گرنا بھی ہے، خشک کھانسی بھی ہے۔ یہ سب تکلیفیں اس سے بہت اچھی
طور پہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں موسمی اثرات کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ چھینکیں آئی، نزلہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، زکام ہو رہا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ رک جاتا ہے تو پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرے درجے میں کسی کو گاڑھا بلغم بھی آ سکتا ہے جو پیلا یا ہرا ہو۔ اس میں پلساٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گلے میں خشکی ہوتی ہے، زبان میں خشکی ہوتی ہے، پیاس نادارد ہوتی ہے، اور پلساٹیلا دینے سے اس میں واضح طور پہ اس تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر نزلہ لیسدار ہے، سفید ہے، اسٹیکی ہے، تو اس میں کالی بائی کرومیکم بہت بہترین کام کرتی ہے، لیکن جب ہائی فیور ہو تو کالی بائی کرومیکم دینے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ 9900 تک کا فیور ہو تو کالی بائی کرومیکم کے ساتھ میں بیلا ڈونا میرا کامیاب ترین کمبینیشن ہے۔ ایکیوٹ کیس میں اگر آپ سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر ہیں جیسے کہ میں بھی ہوں، 95 to 99% میں سنگل ریمیڈی پر رہتا ہوں، لیکن ایکیوٹ کیس میں اگر آپ نے پیشنٹ کو فوری طور پہ فائدہ نہیں پہنچایا تو پیشنٹ آپ کے پاس ٹھہرے گا نہیں، صبح آپ کے پاس آئے گا، دوسرے دن یا شام ہی ایلوپیتھک ڈاکٹر یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا۔ لہٰذا آپ اس کو مطمئن کریں، اس کو سمجھائیں کہ یہ فلو ہے یا وائرل ہے، کچھ ٹائم لے گا اور درجہ بدرجہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ پہلے ہی دن آپ 2 سے 3 دن کی دوا دیں، پھر دوبارہ اس کو چیک کریں۔ مریض کبھی آپ کے پاس سے نہیں جائے گا جب آپ اس کو صحیح طرح بریفنگ دیں گے تو۔ اب جسم میں درد کے ساتھ اگر بخار ہے، تھوڑا بہت نزلہ ہے، تو بیلا ڈونا رسٹاکس دی جا سکتی ہے، بہت بہترین کام کرتی ہے۔ اور اگر اس تکلیف کے ساتھ ہڈیوں میں درد ہے، بخار ہے، تو یوپیٹوریم پر اس طرح کی تکلیف میں بہترین کام کرتی ہے۔ یہ چند ایک دوائیاں ہیں جو موسمی اثرات میں بہترین کام کرتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ نے کس دوا کا کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ اس میں ایکونائٹ، بیلا ڈونا، برائیونیا، پلساٹیلا، رسٹاکس، یوپیٹوریم پر، کالی بائی کرومیکم، اس سے ہٹ کے دوا شاید ہی دی جاتی ہے۔ ان دوائیوں پہ اگر آپ کو عبور ہے تو آپ موسمی اثرات کے پیشنٹ کو، جو آج کل روزمرہ کا معمول ہیں اور زیادہ تر پیشنٹ اسی چیز کے کلینکس میں آ رہے ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھک کلینک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، کثرت سے رش ہے لوگوں کا، تو آپ کامیابی کے ساتھ علاج کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ناکام رہیں گے اگر آپ پیشنٹ کو بریفنگ نہیں دیں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں اور آپ صحیح دوا نہیں دیں گے تو مریض جو ہے آپ کے پاس نہیں رکے گا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 3 ڈاکٹر بدلنے کے بعد آپ کے پاس مریض آتا ہے، پھر آپ چوتھے یا تیسرے نمبر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر وہ 5واں ڈاکٹر بھی بدلنے میں دریغ نہیں کرتا۔ ٹھنڈی کھٹی چیزوں کا پرہیز کروائیے، غرارے کروائیے، دوا کرائیے، اور سارے ٹوٹکے اور دوسری طرح کے مختلف ناموں کے رنگ برنگے سیرپ سے لوگوں کو، پیشنٹ کو اوائڈ کروائیے۔ کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔